کیا فیصل آباد کی کیمیکل فیکٹری میں ہونے والا دھماکہ محض ایک حادثہ تھا یا ایک بڑا انتظامی جرم؟ کیا بنوں میں امن کمیٹی پر ہونے والا حملہ سیکیورٹی کی ناکامی تھا یا پھر کسی بڑے منصوبے کی کڑی؟ اور کیا کراچی میں ای چالان کے باوجود شہریوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر غلطی ہو کہاں رہی ہے؟ ناظرین، یہ تینوں واقعات اپنے اپنے دائرے میں ایک ہی سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر اصل مسئلہ کہاں ہے؟ آئیں ان تمام خبروں کی تفصیلات شامل کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، حق پاکستان نیوز کے ساتھ میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، فیصل آباد میں کیمیکل فیکٹری میں خوفناک دھماکہ ہوا۔ کیا یہ انسانی غفلت تھی یا پھر حفاظتی اقدامات کی کمی یا کوئی اور چھپی ہوئی وجہ؟ ابتدائی رپورٹ میں کئی اہم سوالات کو جنم دے دیا ہے۔ فیصل آباد کے علاقے ملک پور میں کیمیکل فیکٹری میں ہونے والا بوائلر دھماکے کی ابتدائی رپورٹ سامنے آ چکی ہے۔ ناظرین، دھماکے کے نتیجے میں 4 بچوں سمیت اب تک 19 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 20 سے زائد زخمی ہوئے۔ شدت کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ فیکٹری کے ساتھ واقع 9 گھروں کی چھتیں بھی گر چکی ہیں۔ بوائلر پھٹنے کے فوراً بعد آگ بھڑک اٹھی اور تمام عمارت کو لمحوں بھر میں ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ ریسکیو ٹیموں نے ملبے سے بچوں، خواتین اور مزدوروں کی لاشیں نکالی ہیں، جبکہ متعدد افراد کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، جن میں سے کئی کی حالت اب تک تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ پولیس نے ابتدائی کارروائی میں فیکٹری مینیجر بلال کو گرفتار کر لیا، جبکہ مالک کیسر چغتائی جائے وقوع سے فرار ہو چکا ہے۔ اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ یہ بات اہم ہے ناظرین کہ فیکٹری ایک گنجان رہائشی علاقے میں قائم تھی، جس پر علاقے مکین کئی بار اعتراض کر چکے تھے۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ ایسی فیکٹریاں گھروں کے بیچوں بیچ قائم ہونا پہلے دن سے ہی خطرے سے خالی نہیں ہوتی۔ اب سانحہ ان خدشات کی تصدیق کرتا نظر آتا ہے۔ کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر کے مطابق ابتدائی تحقیقات نے دھماکے کا سبب گیس پائپ لائن کے پھٹنے کو قرار دیا جا رہا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسئلہ صرف بوائلر کی خرابی تک محدود نہیں تھا، بلکہ فیکٹری کی مجموعی سیفٹی پر بھی کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ملک پور میں 4 فیکٹریاں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو کر کام کر رہی تھیں، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ صنعتی سرگرمیاں بغیر مناسب حفاظتی اقدامات کے جاری رہتی ہیں۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی صورتحال کی خود نگرانی کرنا شروع کر دی ہے۔ ناظرین، یہ پہلا واقعہ نہیں تھا۔ گزشتہ سال بھی فیصل آباد میں ٹیکسٹائل مل میں اسٹیم بوائلر پھٹنے سے مزدور زخمی ہوئے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بوائلرز کی دیکھ بھال، گیس لائن کی مانیٹرنگ اور فیکٹری سیفٹی کے نظام میں سنجیدہ خامیاں برقرار رہتی ہیں۔ تجزیاتی طور پر دیکھا جائے ناظرین تو یہ سانحہ کئی بنیادی سوالات کھڑے کرتا ہے۔ کیا فیکٹری کی سیفٹی چیکنگ صرف کاغذی کارروائی تک محدود رہتی ہے؟ کیا رہائشی علاقوں میں قائم فیکٹریاں مقامی انتظامیہ کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے؟ اور سب سے اہم یہ کہ کیا اس سانحے کے بعد کوئی ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں گے یا یہ بھی دیگر واقعات کی طرح فقط بھلا دیا جائے گا؟ ناظرین، دوسری جانب بنوں میں ایک بار پھر دہشت گردی نے سر اٹھا لیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ امن کمیٹی کے دفتر پر حملہ کیسے ہوا؟ دہشت گرد اس مقام تک کیسے پہنچے؟ کیا یہ سیکیورٹی میں کمزوری ہے یا بڑی سازش کی نشاندہی؟ یہ واقعات اس پورے خطے میں امن و امان کی صورتحال پر نئے سوالات کھڑے کرتے نظر آتے ہیں۔ بنوں کے علاقے بوید میں دہشت گردوں نے رات کے وقت امن کمیٹی کے دفتر پر فائرنگ شروع کر دی۔ اس حملے میں 7 افراد موقع پر جاں بحق جبکہ ایک شخص زخمی ہوا۔ لاشوں اور زخمیوں کو فوری طور پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے جائے وقوع کو گھیرے میں لے کر ناظرین تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ اس لیے بھی اہم سمجھا جاتا ہے کہ امن کمیٹیاں مقامی سطح پر شدت پسند عناصر کے خلاف مزاحمت کے لیے اہم کردار ادا کرتی نظر آتی ہیں۔ ان پر حملہ کرنا دہشت گردوں کی اس حکمت عملی کی نشاندہی کرتا ہے جس کے ذریعے وہ خوف پیدا کرنے اور مقامی مزاحمت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ حملہ 2 بڑی باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پہلی یہ کہ دہشت گرد تنظیمیں اب بھی منظم ہیں اور آسان اہداف کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ دوسری یہ کہ سرحد کے قریب علاقوں میں سیکیورٹی انتظامات مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان علاقوں میں دہشت گردی کے خطرات ہمیشہ زیادہ ہی رہتے ہیں۔ دوبارہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا موجودہ اقدامات دہشت گردی کے نئے طریقوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہیں؟
بنو کو پہلے بھی کئی بار نشانہ بنایا جا چکا ہے اور اب ایک بار پھر یہ حملہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ حالات مکمل طور پر معمول پر نہیں آ سکے۔ آنے والے دنوں میں پولیس کی تحقیقات، سیکیورٹی اداروں کی حکمت عملی اور حکومتی اقدامات اس بات کا تعین کریں گے کہ اس واقعے کی اصل محرکات کیا تھے اور اس کے پیچھے کون لوگ تھے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں شہر قائد کے حوالے سے۔ شہر میں ای چالان شروع ہوئے ابھی چند ہفتے ہی گزرے ہیں، مگر گاڑی اور موٹر سائیکل مالکان مسلسل پریشانی کا شکار ہے۔ وجہ یہ کہ سیٹ بیلٹ باندھنے اور ہیلمٹ ہونے کے باوجود بھی انہیں بھاری چالان موصول ہو رہے ہیں۔ ابتدا میں معلومات کی کمی کے باعث شہریوں کی متعدد ای چالان ہوئے، جس کے بعد لوگوں نے احتیاط برتنا شروع کر دی۔ موٹر سائیکل سواروں نے ہیلمٹ پہننا شروع کر دیے اور کار ڈرائیورز نے سیٹ بیلٹ لازم کر دیا، لیکن اس سب کے باوجود ای چالان آنا پھر بھی جاری رہا، جس نے شہریوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر غلطی ہو کہاں رہی ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ شہری تمام بنیادی قوانین پر عمل کر رہے ہیں، اس کے باوجود چالان کیوں ہو رہے ہیں؟ اس پر ڈی آئی جی ٹریفک نے وضاحت جاری کی کہ مسئلہ صرف ڈرائیور کی احتیاط تک محدود نہیں۔ اگر موٹر سائیکل پر 2 افراد بیٹھے ہیں تو دونوں افراد کے لیے ہیلمٹ لازمی ہے۔ اگر پیچھے بیٹھے شخص نے ہیلمٹ نہ پہنا ہو تو بھی ای چالان جاری ہوگا۔ اس طرح گاڑی میں اگر فرنٹ سیٹ پر 2 افراد بیٹھیں تو سیٹ بیلٹ دونوں کے لیے ضروری ہے، صرف ڈرائیور کے لیے نہیں۔ فرنٹ پر بیٹھا دوسرا شخص اگر سیٹ بیلٹ نہیں لگاتا تو چالان اسی بنیاد پر جاری کیا جائے گا۔ ڈی آئی جی نے آن لائن رائڈرز کے بارے میں بھی ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ اپنے پاس اضافی ہیلمٹ رکھیں، ورنہ ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ تجزیاتی طور پر دیکھا جائے تو کراچی میں ای چالان کا نظام شہریوں کو احتیاط کی طرف مائل کرنے کے لیے مؤثر ثابت ہوتا دکھائی دیتا ہے، مگر ساتھ ہی یہ واضح بھی ہو چکا ہے کہ قانون کی باریکیاں جانے بغیر محفوظ رہنا ممکن نہیں۔ شہریوں کو صرف اپنی نہیں بلکہ اپنے سفر کے شریک افراد کی حفاظت اور قوانین کی پابندی کا بھی خیال لازمی کرنا ہوگا۔ ناظرین، فیصل آباد کا دھماکہ ہو، بنو کا حملہ ہو یا پھر کراچی کے ای چالان، تینوں واقعات ایک ہی حقیقت بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ ہمارے نظام میں کہیں نہ کہیں بڑی دراڑیں موجود ہیں، کہیں نگرانی کمزور ہے، کہیں سیکیورٹی اور کہیں قانون کی بالادستی۔ اب سوال یہ ہے کہ غلطی آخر ہو کہاں رہی ہے؟ اصل سوال بھی یہی ہے کہ کیا ہم یہ غلطیاں دوبارہ ہونے سے روک سکتے ہیں یا پھر یہ واقعات آنے والے کسی اور سانحے کا مقدمہ ثابت ہوں گے؟ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے پاکستان نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔